1965 کی جنگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے والوں کا کہنا ہے کہ جو جذبہ اس قوم میں اس جنگ کے دوران موجود تھا وہ پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ یہ درست ہے کہ جنگیں ہمیشہ ایک سیاسی ایجنڈے کے تحت ہی لڑی جاتی ہیں، لیکن اس میں عام انسانوں کو شدید نقصان پہنچتا ہے، کیونکہ جنگوں میں صرف ملک ہی نہیں بلکہ وہاں پر بسنے والی قومیں بھی مٹ جایا کرتی ہیں۔ پاک بھارت 1965 کی جنگ بھی کچھ اسی قسم کا معرکہ ہے۔ 1965 کی جنگ میں بھارت کی جانب سے جب پیش قدمی کی گئی تو اس وقت سب سے پہلے میجر عزیز بھٹی نے دشمن کو منہ توڑ جواب دینے کی ٹھانی، اور اس طرح 17 ریجمنٹ پنجاب کے 28 افسروں سمیت میجر راجہ عزیز بھٹی شہید نے 5 دن اور 5 رات دشمن کے ہر وار کا بھرپور جواب دیا، اور ان کے جگہ جگہ قدم اکھاڑتے رہے، اور دشمن یا تو مارا جاتا تھا یا پھر رستہ بدل لیتا تھا، اور اسی طرح لاہور BRB کی نہر پر جام شہادت نوش کیا۔ 1965 کی جنگ کے ہیرو MM عالم جرت اور بہادری کی ایک عظیم مثال تھے۔ 1965 کی جنگ میں سرگودا کے مقام پر 1 منٹ کے اندر اندر دشمن کے 5 جہاز گرانے کا اعزاز بھی انہی کے پاس ہے۔ بھارت کی ایئر فورسز پر آج تک MM عالم کا خوف طاری ہے۔ عظیم ہیرو داؤد پوتا جس نے واگا اٹاری سیکٹر پر بمباری کر کے دشمن کی توپوں کو ہمیشہ کے لیے خاموش کروایا تھا۔ 1965 کی جنگ کے ایک ہیرو لیفٹیننٹ کرنل شفقت بلوچ، جنہوں نے 1965 اور 71 کی جنگ میں دشمن کے دانت کھٹے کیے تھے، جبکہ 1965 کی جنگ بھی میجر عزیز بھٹی کے شانہ بشانہ لڑی۔ انہوں نے ہڈیارہ گاؤں کے قریب اپنے 90 ساتھیوں کو لے کر دشمن کے 1 ڈویژن سے زیادہ فوجی دستوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ 1965 کے شہیدوں کے ناموں کی لسٹ کی بات کی جائے تو وہ ایک بہت ہی طویل لسٹ ہے، لیکن ہم ان میں سے کچھ ایسے واقعات آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کریں گے جو سن کر آپ حیران ہو جائیں گے اور آپ کا جذبہ پاکستان کے لیے بڑھ جائے گا۔ میرے دوستو، اس کی تفصیلات میں جانے سے قبل میں آپ سے ایک التماس بھی کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی جو وقتاً فوقتاً ویڈیوز ہیں وہ آپ تک ہم بلا تعطل پہنچاتے رہیں۔ میرے دوستو، بے شک یہ ممکن نہ ہو کہ ہم آپ کے ساتھ سارے واقعات شیئر کر سکیں، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ پاکستان کی قوم اپنے شہیدوں اور غازیوں کو دل و جان سے پیار کرتی ہے۔ اس جنگ کے بعد جہاں ہمارے بہت سے جوان شہید ہوئے، وہاں سینکڑوں سپاہی لاپتہ بھی ہوئے۔ بھارت کے ساتھ ہونے والے فوجیوں کے تبادلے کے بعد پھر بھی لاپتہ لوگ رہے تھے۔ پاکستان کے ساتھ اس دوران بھارت نے بھی شکایتیں کی تھی کہ ان کے کچھ قیدی پاکستان کی جیلوں میں قید ہیں، لیکن اس سارے عمل میں پاکستان نے جذبہ خیر سگالی کے تحت اپنا کام پورا کیا تھا، مگر بھارت نے اپنی روایتی چال بازی کو جاری رکھتے ہوئے ہمارے فوجی واپس کرنے میں گڑبڑ کی۔ ان میں سے کچھ بھارت میں موجود قیدیوں کا بہت دیر بعد پتہ چلا۔ انہی فوجی جوانوں میں ہمارے ایک فوجی 40 سال تک بھارت کی قید میں رہے، جس کا نام سپاہی مقبول حسین تھا، جو بھارتی جیل میں بھی تشدد کے بعد پاکستان زندہ باد کے نعرے لگانے سے باز نہیں آ رہا تھا۔ شاید اسی ضد کے باعث بھارت نے سپاہی مقبول کو فوجیوں کے تبادلے میں پاکستان کے حوالے نہیں کیا تھا۔ بھارت نے سپاہی مقبول حسین پر بہت زیادہ تشدد کیا اور چاہا کہ وہ کچھ راز اگل دے، مگر آفرین ہے کیونکہ سپاہی مقبول حسین ایک بہادر فوجی تھا۔ اس نے آخر دم تک خاموشی اختیار کیے رکھی اور دشمن کے آگے سر نہ جھکایا۔ خواتین و حضرات، بھارت نے قیدیوں کے تبادلے کی فہرستوں میں بھی سپاہی مقبول حسین کا کبھی ذکر نہ کیا، اس لیے پاکستان بھی یہ سمجھتا رہا کہ شاید سپاہی مقبول حسین اس جنگ میں شہید ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ لاپتہ ڈکلیئر ہوئے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ اس جنگ میں مارے گئے یا پھر قید میں چلے گئے۔ پھر ایک دن بھارت نے سپاہی مقبول حسین کو پاکستان زندہ باد نعرہ لگانے کو جرم قرار دیتے ہوئے اس کی زبان کاٹ دی۔ خواتین و حضرات، مگر انہوں نے زبان کٹ جانے کے باوجود بھی پاکستان سے محبت کو نہ چھوڑا اور جیلوں کی دیواروں پر پاکستان زندہ باد کے نعرے لکھنا شروع کر دیے۔ اس طرح 40 سال بعد بھی بھارت نے 1905 میں صرف اس لیے سپاہی مقبول حسین کو چھوڑا کہ وہ اب اس بہادر قیدی سے جان چھڑوانا چاہتے تھے۔ انہوں نے انسانی ہمدردی کے لیے چھوڑنا ہوتا تو 40 سال قبل ہی رہا کر دیتے۔ اس طرح صرف 6 ستمبر کے شہداء کے لیے ہی نہیں بلکہ پاک بھارت جھڑپوں اور جنگوں میں جتنے بھی ہمارے شہداء نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اس ملک کی حفاظت کی ہے، ان سب کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے، کیونکہ 1965 کی جنگ کے علاوہ شہید ہونے والے پاک فوج کے شہداء نے دشمن کے دلوں میں آج تک اپنا خوف طاری کیا ہوا ہے۔ یہ وہ جوان ہیں جن کی بہادری کے اعزاز میں انہیں پاکستان کا اعلیٰ ترین فوجی اعزاز نشان حیدر اور دیگر اعزازات سے نوازا جاتا رہا ہے۔ بہادری کے قصے صرف انہی افسران تک ہی محدود نہیں
بلکہ سپاہی مقبول حسین کی طرح ان گمنام سپاہیوں کو بھی ہماری قوم اتنی ہی عزت دیتی ہے، اتنی ہی محبت کرتی ہے جتنا کہ نشان حیدر پانے والے ان جوانوں کو دیتی ہے، کیونکہ شہید کا رتبہ کسی بھی نشان حیدر سے بڑھ کر ہے، اور یہ وہ شیر ہیں جن کی دھاڑ آج بھی دشمن کے کیمپوں میں گونج رہی ہے۔ خواتین و حضرات، یہاں پر میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں اور آپ سے ایک التماس کرنا چاہوں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی جو ہماری وقتاً فوقتاً ویڈیوز ہیں جو ہم آپ کے لیے اس چینل کے اوپر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ تک موصول ہوتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ میرے دوستو، آخر میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس ویڈیو سے متعلق کچھ کہنا چاہتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے اور تجویز کا ضرور اظہار کریے گا، کیونکہ آپ کی رائے اور تجویز ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ پاکستان زندہ باد اور ISI زندہ باد۔ اللہ حافظ۔